بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر، السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے ہے نظم نوجوان سے خطاب، لکھنے والے اسرار الحق مجاز لکھنوی، پیدائش 1910، وفات 1956۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہر کام کا آغاز کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی ذمہ داری میں دے کر ہر کام ہمارا بہت بامراد ہو جائے گا۔ ہمیں جب اللہ کا ساتھ مل جائے، کسی اور ساتھ کی ضرورت نہیں۔ تو بسم اللہ آپ جتنے یقین سے پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ نظم علامہ اقبال کے سٹائل میں ہے، یعنی جیسے انہوں نے شاہین کہا نوجوان کو، نوجوانوں پر قومی طور پر کیا حقوق و فرائض واجباتیں ہیں، اور قدرت نے ہماری کیا ذمہ داری لگائی ہے، اس سب کو جب ہم محسوس کریں گے اس کے بعد اپنے عمل میں اختیار کریں گے، تو اقبال کہتے ہیں میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ ایک اور جگہ کہا سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے۔ اب نظم پہ آتے ہیں۔ جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ برق بجلی، سحاب بادل، آتش آگ۔ وہ اقبال نے ایک شعر میں کہا ہے، وہ شعر سورہ فتح اگر آپ دیکھیں اس کی آخری آیات کا ہو بہو ترجمہ ہے، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اب جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، اقبال کے شعر کی یہ تشریح ہے کہ اپنوں کے درمیان ہو تو مومن بہت نرم اور بالحاظ ہوتا ہے، اور دشمنوں کے لیے وہ دہشت ناک ہوتا ہے، وہ اس سے ڈر کے رہیں اور یہ ڈرا کے رکھے۔ کہتے ہیں نوجوان کو اپنے اندر، ہمارے شاعر اسرار الحق نے اسلام اور مومن کے بغیر وہی بات کی ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے اپنے آپ کو اس طرح سے بنائیں، تربیت کریں، ان کے اندر آگ کی گرمی، جلال، خوف و دہشت ہو، بجلی کسی تندی اور تیزی ہو، اور بادل کی طرح نرمی اور چھا جانے والی کیفیت ہو۔ ایک نوجوان کو ایسا ہونا چاہیے، اور وہ اس قدر دشمنوں کے ساتھ سخت، زمانے کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، اپنے ہر جو ہم مقرر کرتے ہیں اپنی منزل اور ٹارگٹ، اس ساری کوشش اور جد و جہد کے لیے وہ اس قدر سخت مزاج ہو، مستقل مزاج ہو، اس کے اندر استقلال ہو، موت بھی جلدی سے اس پر غلبہ نہیں پا سکے، موت بھی اس سے خوفزدہ ہو۔ یہ کس قسم کی جوانی ہے جو کسی چیز کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتی، بلکہ ہر چیز پر خود غالب آ جاتی ہے اور اپنے مقاصد حاصل کر لیتی۔ اسرار الحق کے خیال میں نوجوان کو ایسا ہونا چاہیے، بادل، بجلی اور آگ کا وہ ایک بہترین توازن ہو، سنگم ہو، تو پھر کہتے ہیں کہ زندگی کو خوبصورت طریقے سے نبھانے کی بات بنے گی۔ صدائے تیشہ مزدور ہے تیرا نغمہ، تو سنگ و خشت سے چنگ و رباب پیدا کر۔ انسان کو، انسانیت کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ وہ ہنسی کھیل اور تفریح میں زندگی گزار دے، یہ جس کو ہم کہتے ہیں فنون لطیفہ، اسلام کے خیال میں یہ قابل گردن زدنی ہے۔ یہ چیزیں افراد کو اور قوموں کو ضائع کرنے والی ہیں۔ جو شاعر نے کہا تو سنگ و خشت سے چنگ و رباب پیدا کر۔ جس طرح
مزدور جس نے نہر کھودی، فرہاد ایک ناممکن کام، پہاڑوں کے اندر پتھروں کو اس نے ایک بغیر کسی مشینری کے، ٹیکنیک کے، صرف ایک تیشے سے، ہتھوڑی سے اس نے نہر کھود لی، لیکن کام مکمل کرنے کے بعد اس کو بدنیتی سے یہ اطلاع دی گئی بادشاہ کی طرف سے کہ شیری تو مر گئی ہے۔ وہ وہیں پہ اپنا تیشہ منزل کے قریب تیشہ سر میں مار کے مر گیا۔ وہ تحقیق کر لیتا تو اچھا ہوتا۔ اچھا خیر، تیشہ مزدور سے تیرا نغمہ۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے، ہر کام کی، ہر پیشے کی ایک مخصوص آواز ہے، ایک انداز ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ آواز ہمیں آلات موسیقی سے بڑھ کر ہے، ہمارے لیے وہی نغمے ہیں، ہمارے لیے گانے ہیں، گیت ہیں، وہ ہماری خوشی ہے، کیونکہ ہم اس محنت سے منزل اور رزق حاصل کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ بندے کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے کام کی آواز اور انداز ہی کو اپنا آرام اور اپنی تفریح بھی سمجھے، اور اینٹ پتھروں سے وہ مٹی میں مٹی ہو کر جو محنت کر رہا ہے، اس کے نزدیک یہی موسیقی ہے اور یہی اس کی زندگی کا آرام ہے، کیونکہ اس کے نتیجتاً آرام ملے گا اور منزل بھی۔ تیرے قدم پہ نظر آئے محفل انجم، وہ بانکپن وہ اچھوتا شباب پیدا کر۔ تمہارے یہ شعر بھی پچھلے شعروں کے معنی سے اس کا ملتا جلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تم اپنے اندر وہ جوانی کی اٹھان اور انوکھا اور منفرد پن، انفرادیت پیدا کرو، وہ ستاروں کی بلندی بھی تیری گرد راہ ہوگی، یعنی تمہیں وہ بلندیاں، ترقیاں اور عروج حاصل ہوگا کہ جو اوپر کی چیزیں قابل رشک ہیں وہ تیرے قدموں میں ہوں گی، وہ تجھ سے نیچے ہوں گی۔ تم انسانیت کی ترقی کی اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی، وہ اپنی کوشش کے بعد انتہائی ترقی تبھی پہنچ سکتا ہے۔ ہمیں واقعہ معراج ذہن میں رکھنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے تھے جو اس مقام تک پہنچے جہاں کبھی کوئی نہ پہنچا نہ پہنچے گا۔ ہر بندہ جتنی کوشش کر لے گا اتنا عروج اس کو ملے گا۔ ستارے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے آگے بھی بہت سا عروج اور ترقی باقی ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو محنت اور تربیت سے اس کا اہل ثابت کریں گے تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہمیں وہ سب کچھ جتنی ہم کوشش کریں گے اتنا حاصل نہ ہو۔ تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو خارزار جہاں میں گلاب پیدا کر۔ کہتے ہیں کہ اپنی ذات اور اپنے معاشرے یا اجتماع کے علاوہ انسان پر اپنے ارد گرد اور ساری انسانیت کے، ساری دنیا کے بھی کچھ فرائض اس پر لاگو آتے ہیں کہ وہ دوسروں کی خاطر، جہاں ہمارا کوئی تعلق نہیں بھی ہے، جن کو ہم نہیں جانتے، خارزار کانٹوں بھرے میدان میں، کانٹوں بھری دنیا میں جہاں ہر کوئی کسی کو تکلیف ہی دینے کے در پہ ہے، ہم یہاں اچھائیاں، نرمیاں، گلاب اور لوگوں کے لیے آسانیاں اور راحتیں بھی دے سکتے ہیں۔ جتنا ہم سے ہو سکے ہم دوسروں کے لیے سوچیں اور کریں۔ سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، تو اضطراب ہے خود اضطراب پیدا کر۔ بچے میں بھی یہی کہتی ہوں کہ دنیا اللہ نے آرام کے لیے نہیں بنائی۔ جو کوئی آرام کرنا چاہتے تو پاکستانیوں کی اور مسلمانوں کی صدیوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ اس تناسانی کی وجہ سے ہم نے جتنی ذلت و رسوائی اور پستیاں برداشت کی، ہم پر زوال آیا، ہمیں اس زوال کا احساس بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں سکون، آرام جیسے محتاجی، ہمارے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، ہم اٹھ کے کچھ کر نہیں سکتے، تو سکون تو وہ شیطان کا دکھایا ہوا مزین خواب ہے، سبز خواب ہے، جو دراصل نہیں ہے، صرف آپ کو سراب دکھا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں زندگی کا نام تو اضطراب ہے، حرکت ہے، بے چینی ہے۔ کبھی آپ نے پارے کو دیکھا؟ پارا اس کو پکڑنے کی کوشش میں پکڑ میں نہیں آتا، بلکہ آپ جتنی دفعہ پکڑیں گے مزید پیسز میں، گولیوں میں، ذرات میں تقسیم ہوتا چلا جائے گا۔
تو سب سے زیادہ بےچینی اور بےتابی کی مثال ہم پارے سے دیتے ہیں، کہتے ہیں اس قسم کی بےچینی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ بندے کو بیٹھنا نہ آتا ہو، بندے کو کوشش ترک کرنا نہ آتا ہو، ایک کام ہمارا مکمل ہو، ہم پھر بھی بے حس حرکت نہ ہو جائیں، ہم اگلا کام شروع کر دیں، تو یہ دراصل زندگی آرام کے لیے نہیں ہے۔ ہم کچھ اچھے کام کر لیں گے، آرام آگے ملے گا۔ یہاں تو صرف میدان عمل ہے، کر کے دکھانا ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، اور پھر ہمارا حصہ ختم، باری بھر کے ہم نے آگے چلے جانا ہے۔ تو جب تک ہم زندگی کا مقصد پورا نہیں کرتے، گویا ہم نہ انسان ہیں نہ زندوں میں سے ہیں۔ بہے زمیں پہ جو تیرا لہو تو غم مت کر، اسی زمیں سے مہکتے گلاب پیدا کر۔ اگر انسان کو اپنی کوشش کے سلسلے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، زخم لگتا ہے، خون بہتا ہے، کسی بھی قسم کی مصیبت اور دکھ آتا ہے، اس کو ایسا نہ سمجھے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، نا امید نہ ہو۔ لہو بہہ گیا، کوشش میں تکلیف آ گئی، کوئی بات نہیں، یہ تکلیف باقی نہیں رہے گی۔ جب یہ خون زمین کو سینچے گا اور زمین خوشبودار پھولوں کو پیدا کرے گی، مطلب یہ کہ کسی بھی کوشش کے سلسلے میں ہم جو تکلیف اٹھاتے ہیں، اس کے بعد جب وہ کوشش ٹھکانے لگتی ہے، ہمیں مراد ملتی ہے، منزل ملتی ہے، تو ہم اس پچھلی تکلیف بالکل بھول جاتے ہیں۔ جیسے روزہ رکھنے کے بعد افطاری اور پورے مہینے کے بعد آپ عید مناتے ہیں، اسی طرح منزل اور مقصد مل جانے کے بعد تکلیف آئی گئی ہو جاتی، ہمیں بالکل یاد نہیں رہتی۔ ہمیں ایسا بننا ہے کہ ہم اپنی کوشش ہر قیمت پہ جاری رکھیں۔ بالفرض کسی کوشش کا ہمیں فوراً نتیجہ نہیں ملتا، کم از کم ہم دوسروں کے لیے کوئی آسانیاں بانٹ کے اور پیچھے چھوڑ کر جائیں گے، اور وہ بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔